الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے، دنیا میں آئے، زندگی گزاری، اچھا مکان، اچھی سواری آ گئی اور مر کے چلے گئے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ تمہارا گمان ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے ایک جگہ پر مقصد بھی بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ہماری عبادت کریں، اے لیعرفون، ہمیں پہچانے ہو، اللہ کو پہچانے، بڑی طاقت والا ہے وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، طاقت والا، قوت والا وہ تو اللہ ہے۔ ابھی اندھیری چادر پھیلی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد اجالا ہو جائے گا۔ اتنے بڑے نظام کو آگے پیچھے کس نے کیا؟ بولن بھائی، اللہ نے کیا۔ اتنے بڑے نظام کو اس نے آگے پیچھے کیا کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ اتنا بڑا، دنیا سے کئی گنا بڑا سورج نکلے گا، اللہ اپنی طاقت سے نکالتے ہیں، اور شام کو سورج اللہ اپنی طاقت سے ڈباتے ہیں۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ اپنی طاقت سے ڈباتے ہیں۔ پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، اللہ کرتے اپنی طاقت سے۔ وہ بڑی طاقت والا، بڑا خالق، بڑا مالک ہے وہ۔ یہ جو کچھ ہے سب اس کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی مر کے جاتا ہے تو کہ جنازہ گھر سے باہر نکلا، سب پیچھے دھرا کا دھرا رہ گیا، یہاں تک کہ جسم چھپانے کے لیے کپڑے تھے اس کو بھی اتار دیے گئے، ہاتھ میں گھڑی پہنی تھی اس کو بھی نکال دی، انگوٹھی پہنی تھی اس کو بھی اتار دی، چشمے پہنے تھے اس کو بھی اتار دیے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں آئے گی، ایک کفن پہنایا جائے گا۔ آدمی مر کے جا رہا ہے، سب چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم خالی دعویٰ کرتے ہیں میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں خالی، باقی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مکان بنا ہوا تھا تو ہمارے پردادا اس میں رہتے تھے، پردادا دنیا سے چلے گئے تو کون رہنے لگا بھائی؟ دادا دنیا سے چلے گئے تو ہمارے ابا رہ رہے ہیں، ابا چلے گئے تو اب ہم رہ رہے ہیں، ہماری اولادیں آئے گی پیچھے۔ بولو اس کو کوئی لے کر گیا ساتھ میں؟ مکان پرانا ہو گیا تو ہمارے ابا نے اس کا تھوڑا ٹپ ٹاپ کر دیا، کلر اکھڑ گیا تو ہم نے کلر کروا دیا، پوپڑے اکھڑ گئے تو ہم نے اس کو ٹھیک کروا دیا۔ جیسے ایک واچ مین رکھوالی کرتا ہے، مالی باغ کی رکھوالی کرتا ہے، ایسے بھی ہم صرف دنیا میں رکھوالے ہیں، رکھوالے، ہمارے ساتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تنہا اکیلا آدمی جائے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، بیٹا دنیا کے پیچھے اتنی محنت کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے پیچھے اتنی محنت کرنا جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ بولو آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ ہے؟ اب تو حالات وہ چل رہے ہیں
رات کو آدمی صحیح سالم سویا تھا، ناخن میں درد نہیں تھا، اور صبح میں اٹھا ہی نہیں. نماز کے لیے گھر والوں نے اٹھایا تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ رات کو تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ حالات وہ ہے. صبح میں آدمی کاروبار پہ جاتا ہے اور شام کو صحیح سالم اپنے بیوی بچوں میں واپس لوٹ آئے گا، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے. بہت سارے واقعات بن رہے کہ صبح میں کاروبار پہ نکلا تھا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ میرا ہر اٹھنے والا قدم آخری ہے، اب میں اپنے گھر کی طرف دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا اور نہ اپنے بچوں کو دیکھ پاؤں گا نہ اپنی بیوی کو دیکھ پاؤں گا. یہ حالات چل رہے میرے عزیزوں. آدمی بیمار ہوتا ہے، نارمل بخار آتی ہے، اپنے پیروں پر چل کر دواخانے میں جاتا ہے، اپنے پیروں پر چل کر، اور 2 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا دن انتقال ہو گیا. حالانکہ یہ تو اپنے پیروں پر چل کر گیا تھا، انتقال ہو گیا. ایسی اچانک موتیں میرے عزیزوں آ رہی ہے. ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا. اس لیے تاجدار مدینہ کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. یہ عقل مند ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری. اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے، اس کا ایک ایک حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی میں لاوے. دنیا اس کے لیے اللہ نے دی ہے. یہ دنیا کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی بنانے کی جگہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا اور آخرت کو بناوے. جانور گزارتا ہے، یہ روڈ پہ سو جاتا ہے، کہیں بھی سو جاتا ہے، جو ملا کھا لیتا ہے. کوئی اس کو پتھر مارتا ہے، کوئی بھگاتا ہے، کوئی بلاتا ہے، کوئی کھلاتا ہے. کہ جانور ہے، کہیں بھی زندگی گزار لیتا ہے. ہم نے اللہ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے ہمیں زندگی گزارنی نہیں ہے، ہمیں زندگی بنانی ہے. ہم اپنی زندگی کو بناوے. اللہ کا ایک ایک حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی میں ہو. کیسے زندگیاں بنتی ہے؟ میری بنے، میرے گھر والوں کی بنے، میرے جوان بچوں کی بنے. اپنی اولاد کو یہ چیز دینے کی چیز ہے، یہ دیا جائے اپنی اولاد کو. قرآن نے اسی کو فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کا دین سیکھو اور دین والی زندگی گزارو، یہ ہے جہنم سے بچاؤ. اللہ کا دین سیکھو اور اس پر اپنے آپ کو چلاؤ، اپنے گھر والوں کو چلاؤ. یہ ہے جہنم سے بچاؤ کا طریقہ. حضرات صحابہ فرماتے تھے ہمارے 3 کام تھے: اللہ کے دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس مبارک دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جانا. ہمارا بھی یہ کام ہے، اللہ کے دین کو اپنی ذات سے سیکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور اس مبارک دین کو لے کر اللہ کے بندوں میں جانا، تاکہ میری خود کی زندگی بنتے بنتے اللہ کے بندوں کی زندگیاں بن جاوے. یہ چیز ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زندگی بنانے کے لیے ہے. اگر ایسے ہی زندگی گزار کر یہ چلا گیا، اللہ کے احکام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کی کوئی فکر نہیں، دین زندگی میں لانے کی کوئی محنت نہیں، یوں ہی چلا گیا، بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا. اس کے سر میں کوئی ہاتھ پھرنے والا نہیں ہوگا.
یہ اپنی قبر میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہیں سکتا، نہیں بلا سکتا۔ اندھیری کوٹری میں جانا ہے، نہ اس کی مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے۔ بولو اپنے ہاتھوں سے ہم نے کتنے لوگوں کو دفن کیا؟ آج تک ہم نے کسی کی آواز سنی؟ آدمی کسی کو بلا نہیں سکتا، کوئی اس کی آواز سن نہیں سکتا، کوئی اس کی مدد کر نہیں سکتا، اکیلا اپنی اندھیری کوٹری قبر میں جائے گا، اور زندگی کا لمحے لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ مر کے مر جاتے تو مسئلہ حل تھا کہ مر کے مر گئے، لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔ مر کے مرنا نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں فلانے کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، کہ دنیا میں تھا قبر اور موت کے راستے سے اللہ کے پاس آخرت میں جائے گا، انتقال ہوا، زندگی بدلی، دنیا تھی وہاں چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنی قبر کی، اپنی موت کی، اپنی آخرت کی ہم فکر کریں، یوں ہی زندگی گزار کر دنیا سے نہ چلے جائے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو پہچانے۔ کیا مقصد ہے میرا؟ اچانک مر کے چلے جائیں گے۔ آدمی کو زندگی کا مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، اور حدیث پاک میں پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب تک اللہ کو حشر کے میدان میں یہ 5 سوالوں کے مکمل جواب نہیں دے پائے گا، یہ تب تک اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکتا۔ جیسا کہ اس کے پیروں کے نیچے میگنیٹ لو چمک لگایا ہے، یہ چپک گیا زمین کے ساتھ، اب ہل نہیں سکتا وہاں سے۔ سوال ہوگا، بتاؤ میرے بندے، اپنی زندگی تم نے کہاں لگائی؟ زندگی تم نے کہاں بتائی؟ تمہاری راتیں، تمہارے دن کہاں گزرے؟ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم سمجھتے آزاد ہے، کون پوچھنے والا ہمیں؟ جان میری ہے، مجھے کون پوچھنے والا؟ میں جہاں چاہوں گا لگاؤں۔ یہ مال میرا ہے، مجھے کون پوچھنے والا؟ میں جہاں چاہوں گا لگاؤں۔ زندگی کا لمحے لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہماری آنکھیں قیامت کے دن جواب دے گی، کہاں اٹھی تھی، کیا دیکھا تھا اس نے؟ ہمارے ہاتھ جواب دیں گے، گواہی دیں گے اللہ کو، ہمارے کان گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ منہ پر تالے مار دے گا، منہ پر تالا مار دیا جائے، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے یہ اٹھنے والے قدم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے دربار میں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے کو 100 روپے لے کر بازار میں بیچتا ہے تو آنے کے بعد حساب لیتا ہے، بیٹا بتاؤ کتنے بچے، کتنے کی کیا چیز آئی۔ ایک دنیا کا چھوٹا موٹا انسان جب چھوٹے موٹے چیزوں کا حساب لیتا ہے تو اتنا بڑا خالق کائنات ہے، اس نے ہمیں کتنی ساری چیزیں، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اس کا حساب وہ بھی لے گا، وہ حساب لے گا۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، میری دی ہوئی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے، رات دن برس رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میری دی ہوئی نعمتوں کو تم گننا چاہو کبھی بھی گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں رات اور دن اپنے بندوں پر برس رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائے، ایک ٹارگیٹ بنائے، مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے دنیا میں۔ زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور جوانی کا حساب مستقل اللہ پاک سوال پوچھیں گے، میرے بندے بتا اپنی جوانی تو نے کہاں کھپائی۔ جوانی کا حساب
जवानी में कुआं मजबूत होते हैं, आजा मजबूत होते हैं, शैतान का जोर होता है। उस वक्त में तुमने मुझे कितना पहचाना, मेरे अहकाम वाली तुमने जिंदगी कितनी गुजारी। अल्लाह पाक सवाल फरमाएंगे। अगर उसने अपनी जवानी अल्लाह के दीन वाली गुजारी है तो सवाल का जवाब देना आसान होगा, वरना मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। हाँ मेरे अजीज, तीसरा सवाल ये होगा, मेरे बंदे बताओ तुम्हारे इनकम के माल आने के रास्ते क्या थे? आजाद नहीं है। अपनी कमाइयों को पाक करें। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया हलाल खाओ, हमारे दिए हुए रिस्क में से हलाल खाओ। ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, और अल्लाह पाक है, उसका रिस्क का खजाना भी पाक है। आसमान से पाक रिस्क उतरता है अपने बंदों के लिए, बंदे उसको नापाक कर देते हैं, बंदे उसको खराब कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक वाकया है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला एक मर्तबा अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। मस्जिद आ गई, मस्जिद आ गई तो सोचा मस्जिद में लाओ 2 रकात नमाज पढ़ लो। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। अपने घोड़े को बाहर एक आदमी घूम रहा था, उससे कहा कि भाई घोड़े को संभालो, मेरे घोड़े की निगरानी करो, मैं नमाज पढ़कर आता हूं। और नमाज पढ़ने जब जा रहे थे, देखो ध्यान से इस वाक्य को सुनो, कि जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो दिल में बात लाए कि मैं, मेरे घोड़े की निगरानी करेगा, मैं इसको 2 दिरहम दूंगा, 2 रुपये उसको दूंगा, नमाज के बाद बाहर निकलूंगा, 2 रुपये उसको दूंगा। आप नमाज से फारिग हुए, मस्जिद से बाहर आए और देखा तो घोड़ा भी नहीं है, वो आदमी भी नहीं है जिसको निगरान बनाया था, वो नहीं है। आपने इधर उधर घोड़े को तलाश किया तो घोड़ा मिल गया। अब घोड़े के गले में जो रस्सी थी वो नहीं है। आप बाजार में गए, देखा तो एक दुकान में इनके घोड़े की रस्सी लटक रही थी। भाई ये रस्सी, ये तो मेरे घोड़े की है। एक आदमी मुझे 2 दिरहम में देकर गया। बात समझ आ रही है? एक आदमी मुझे 2 दिरहम में देकर चला गया। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जेब से 2 दिरहम निकाले, दुकानदार को 2 दिरहम दे दिए और अपनी घोड़े की रस्सी ले ली। बोलो उस आदमी के लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सोच लिया था मैं इसको 2 दिरहम दूंगा, तो ये उसके लिए क्या होता? हलाल होता। लेकिन उसने 2 रुपये वो कैसे लेकर गया? बात समझ आ रही है? अल्लाह पाक है, इसका खजाना पाक है, अपने बंदों के लिए आसमान से पाक रोजी उतारता है, बंदे उसको खराब कर देते हैं। हाँ, इसलिए अपनी कमाइयों को साफ करना, कमाइयों को साफ करना, अपनी जवान बेटों की कमाइयों की निगरानी करना। हलाल कमाई, कि हलाल कमाई तो हमारी इबादत का जो बॉडी, इबादत का मशीन है, उसका ईंधन है। इसका ईंधन हलाल कमाई है। पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, और डीजल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो चलेगी। और अगर पेट्रोल की गाड़ी में किसी ने डीजल डाल दिया तो बोलो, आप तो माशाल्लाह सब ड्राइवर हो, मसला होगा क्या नहीं गाड़ी का? ऐसे ही हमारी बॉडी इबादत का मशीन है, और उसका ईंधन जो है, ऑयल जो है, वो है हलाल कमाई। जब अंदर हलाल कमाई जाएगी तो जिस्म से इबादतें बाहर निकलेगी। नमाजों में मजा आएगा, कुरान की तिलावत में मजा आएगा, दुरूद पाक पढ़ने में मजा आएगा, जिक्र अस्कार में मजा आएगा। हाँ, अपनी हलाल कमाई, अपनी कमाइयों को पाक करना, ये सवाल होगा। कोई कितना भी दे दे, गलत रास्ते से आ रहा है नहीं, थोड़ा कमाएंगे अच्छा कमाएंगे, ये अल्लाह पाक का फरमान है। अपने बंदों को ये बात कही गई, हलाल खाओ, हमारे रिस्क में से हलाल खाओ, तय्यब माल खाओ, अल्लाह रोजी देता है। और चौथा सवाल यह होगा, तुम्हारे खर्च करने के रास्ते क्या थे? हम आजाद नहीं है।
یہ مال میں نے میری محنت سے کمایا ہے، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، مجھے کون کہنے والا؟ یہ بات غلط ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں میں مال خرچ ہوگا. کہاں خرچ ہوگا بھائی؟ ہاں، اس لیے نیت کرو کیا صحیح راستوں میں ہمارا مال لگے گا. اپنے بزرگوں کے زبان سے ایک جملہ سنا، جب یہ مال اللہ کے راضی کرنے والے راستوں میں لگتا ہے آسمان سے برکتیں اترواتا ہے. جب یہ مال اللہ کو راضی کرنے والے جگہوں میں استعمال ہوتا ہے تو آسمان سے برکتیں اترواتا ہے، اور جب یہ مال اپنی خواہشات پر اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں لگتا ہے آسمان سے بلائیں اترواتا ہے. آدمی سوچے مجھے کیا چاہیے اللہ کے وہاں سے. جب یہ مال اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں میں لگے گا تو آسمان سے برکتیں اتروائے گا، اور یہی مال جب اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں لگے گا تو آسمان سے بلائیں اتروائے گا. میں آزاد نہیں ہوں، میرا مال اللہ کے راستے میں لگے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں میں جو صحیح مصرف ہے وہاں پر میرا مال خرچ ہو. اور پانچواں سوال یہ ہوگا، تم جانتے تھے اس پر جو تمہارے پاس علم جو تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ یہ سوال ہوگا. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے 5 وقت کی نماز کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اس کے باوجود ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی اللہ ماشاء اللہ. اس کا سوال ہوگا. ہم آزاد نہیں ہیں. سوال ہوگا اس کا کہ جو تمہارے پاس جو علم تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا. یہ حشر کے میدان میں 5 سوالوں کے جواب دینے، اور قبر میں 3 سوال ہوں گے. تمہارے رب کون ہے؟ من ربک کا، تمہارے رب کون ہے؟ من نبیک کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ما دینک کا، تمہارا مذہب، تمہارا دھرم کیا ہے؟ یہ سوال قبر میں ہوں گے. اگر اللہ کو پہچان کر اللہ کے احکام والی، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری ہے تو اس کی زبان پر جواب آئے گا میرا رب تو اللہ ہے. اس لیے نیت کرو کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ. نمازوں کا ہمیشہ اہتمام کریں گے. آپ اجتماع میں آئے ہو، ایک ارادہ اور ایک عزم لے کر آئے ہو، اجتماع میں جائیں گے، دین کی بات بزرگوں کی زبانوں سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اب یہاں سے ارادے کر کے واپس جانا ہے کہ موت تک انشاءاللہ کبھی بھی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی، ہماری بھی نہیں اور ہمارے گھر والوں کی بھی نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا بچہ جب گھر میں 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی تنبیہ کرو. میں اور آپ سوچیں کہ کیا میں اپنے بچوں پر یہ کام کرتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کی نگرانی کرتا ہوں؟ میری ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے مرنے کے بعد جو سوال ہونے والے ہیں اس کی تیاری کرنی ہے. تمہارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کی سنتوں والی، ان کو راضی کر کے اگر زندگی گزاری ہے تو قبر میں سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. آپ علیہ السلام کی سنت کو پہچان کر اس پر عمل کرنا، پہچاننا کہ جوتے پہننے کا کیا طریقہ تھا نبی علیہ السلام کا. ایسی آنکھیں بند کر کے نہیں پہننے جوتے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ کے کھانے کا کیا طریقہ تھا، آپ کے پانی پینے کا کیا طریقہ تھا، لباس پہنتے تھے کیسے پہنتے تھے، آپ کیا پڑھتے تھے، آپ کا چلنا کس انداز سے تھا، آپ کا بات کرنے کا انداز کیا تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ ویوہار کیا تھا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے، آپ نے شادیاں کیسے کی ہے. پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک رخ
اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانا. اس کو سیکھنا. پانی کیسے پیتے تھے نہیں پتا ہے, اپنے مسجد میں امام ہیں, علماء کرام ہیں, ان سے پوچھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے, آنکھیں بند کر کے نہیں, اس کے مطابق زندگی گزارے. اور تیسرا سوال یہ ہوگا تمہارا مذہب کیا ہے, قبر میں سوال ہوگا. اگر صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزاری ہے, صحیح معنی میں مسلمان بن کر, تو قبر میں سوال کا جواب دینا آسان ہوگا, ورنہ میرے عزیزوں مشکل ہوگا. اس لیے میرے بھائی, کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے, یہ دنیا کی زندگی ایک موقع ہے, یہ دار العمل ہے, یہ عمل کا گھر ہے, اور مرنے کے بعد وہ دار الجزا, بدلے کا گھر ہے. وہ موت آ جائے گی, ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جائے گا, ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج. اللہ نے زندگی دی ہے, اس کی قدر کر لے, اپنے زندگی کے رخ کو صحیح بنائے, اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لاوے. کہ جب دین زندگی میں لائے گا تو دنیا میں بھی نفع میں رہے گا, مرنے کے بعد بھی نفع میں رہے گا. دنیا میں اللہ اس کو مزہ کی زندگی دیں گے, چین دیں گے, دلوں کا سکون اللہ اس کو دیں گے, گھر میں برکت اور عافیت ہوگی, آپس میں گھروں میں محبتیں ہوگی, اللہ اس کو دیں گے. اللہ اس کو دیں گے اپنے خزانے سے, دین پر چلنے کی بنیاد پر. دنیا بھی خوشگوار, آخرت بھی خوشگوار. قرآن میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ایمان والے ہو, اور اچھے عمل والی زندگی گزارے اللہ کو راضی کر کے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دنیا کی زندگی حیات طیبہ, خوشگوار زندگی بناؤں گا. اللہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے, ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. اللہ خوشگوار زندگی دیں گے, جینے کا مزہ کچھ اور ہوگا. ہمارے گھروں کو اللہ جنت کا نمونہ بنائے گا, گھروں میں آپس میں محبتیں ہوگی. آج آدمی پریشان ہے, کاروبار سے تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو گھر میں آنے کے بعد اس کی فکر ہوتی ہے کہ کب واپس دوستوں میں جاؤں اور مجھے سکون ملے. گھر میں سکون نہیں ہے اس کو, دین نہ ہونے کی بنیاد پر, اعمال صالحہ زندگی میں نہ ہونے کی بنیاد پر. ورنہ تو اللہ کا وعدہ ہے اچھے عمل والی زندگی گزارو گے ہم تمہیں خوشگوار زندگی دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرآن کی باتیں ہیں. اب اللہ اس کو خوشگوار زندگی دے, بولو بولو, اس کی دنیا کی زندگی کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے اللہ خوشگوار زندگی دے گا, جینے کا مزہ کچھ اور ہوگا. یہ قبر میں 3 سوال ہوں گے, حشر کے میدان میں 5 سوال ہوں گے. ان 8 سوالوں کے حل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے دنیا میں زندگی گزارنی نہیں ہے, ہمیں دنیا میں زندگی بنانی ہے. اپنی زندگی کو بناوے. سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا. یہ بنیادی چیز ہے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا, بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے, ایک اللہ سے ہونے کا یقین. بڑے دن ہو گیا, اس کو کوئی اندھیرے میں بدل سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی, اس کو کوئی اندھیرے میں بدل سکتا ہے؟ اور اندھیرا ہو گیا تو اس کو کوئی اجالے میں بدل سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں سورج نکلے گا, بولو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کون نکالے گا؟ اللہ. کون نکالے گا بھائی؟ اور شام کو ڈبائے گا کون؟
आसमान से बारिश कौन उतारता है? अल्लाह। और जमीन से गल्ला अल्लाह निकालते हैं। बड़ा समझदारों का मजमा है, अल्लाह निकालते हैं। और औलाद अल्लाह देते हैं, और खाना भी अल्लाह खिलाते हैं, अल्लाह खिलाते हैं। दस्तरखान पर 10 किस्म के खाने मौजूद होते, 10 किस्म के खाने। अब अल्लाह ने छोटी मोटी बीमारी दे दी, डॉक्टर कहता है सिर्फ मूंग खाओ बाफेले और मूंग का पानी पियो। अब घर वाले सारे 10 किस्म के खाने खा रहे, खा सकता है? बोलो कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। इसका खाना बंद किसने किया? अल्लाह ने किया। और जितने लोग घर के फैमिली वाले खाना खा रहे हैं 10 किस्म के, इनको कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। पानी भी अल्लाह पिलाते हैं, अल्लाह पिलाते हैं। डायलिसिस के मरीज होते हैं तो उनको डॉक्टर क्या कहता है? 2 दिन में आपको 1 लीटर पानी पीना है। 1 घूंट भी अगर तुमने ज्यादा पी लिया तो आपको दवाखाने में आना पड़ेगा। इसका पानी बंद किसने किया? बोलो। हाँ। और पथरी हो जावे, स्टोन हो जावे, तो डॉक्टर कहता है 5 लीटर पानी दिन में पीना पड़ेगा। बोलो इसको पानी कौन पिलाया? अल्लाह। बड़ी ताकतों वाला है वो, बड़ा खालिक, बड़ा मालिक है वो। ये सारा तंत्र उसी का है। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की चाबियां तो उसके पास है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है। किसका है भाई? अल्लाह का। मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो ईमान और अमाल आएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया में कई रियाल चलते हैं, कई पाउंड चलते हैं, कई डॉलर चलते हैं। मरने के बाद कौन सा सिक्का चलेगा? ईमान और अमाल सालिहा का। तो दुनिया में आदमी कहीं जाता है तो उसकी तैयारी करता है। हमें भी मर के जाना है, दुनिया में अपने ईमान और अमाल को सही करके उसकी तैयारी करें। अल्लाह ने दुनिया में इसके लिए भेजा है, इसकी तैयारी करें। हम अपने दिलों के यकीन को सही करना, दिलों से बिगाड़ को निकालना, एक अल्लाह से होने का यकीन। दुनिया में 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हर नबी का यही सबक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी का यह सबक था। अपने कौमों के दिलों पर मेहनत करते थे, एक अल्लाह को पहचानो। आखिर में ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने भी अपनी उम्मत पर क्या मेहनत की कि इनके दिलों का यकीन सही हो जाए। एक अल्लाह से होने का यकीन, एक अल्लाह से होने का यकीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन आसमान सबका मालिक वो है। अपने दिलों में इस बात को उतारना, अपने घर में जाकर अल्लाह की बड़ाई के और ईमान के मुज़ाकरे करना। बच्चे दस्तरखान पे बैठे तो अपने बच्चों को उस वक्त कहना, बेटा ये खाना जितना भी आया है अल्लाह के खजाने से आया है। बच्चे जब सवारी पर पीछे बैठे हो उस वक्त ध्यान से बातें सुनते हैं, बेटा देखो बहुत सारे लोग चल के जा रहे हैं, ये सवारी अल्लाह ने हमें दी है। और रात को जब बिस्तर पर आए उस वक्त भी अपने बच्चों को ईमान समझाना, बेटा देखो रात को अल्लाह मीठी नींद सुलाएगा और सुबह में अल्लाह आफियत के साथ उठाएगा। अल्लाह माफ करे, ये मुज़ाकरे हमारे घरों से निकल गए। एक जमाना था रात को माए अपने बच्चों को सोने से पहले हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और हजरत सहाबा और औलिया किराम के वाकयात सुनाती थी। बच्चे अपने दिलों में इरादे करते थे कि हमें भी ऐसा बनना है। बोला आज ये हमारे घरों में है। बच्चा सो रहा है, छोटा सा बच्चा है, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा सो रहा है। इसने अभी दुआ भी नहीं पढ़ी और हम मोबाइल देखते देखते यूं ही सो जाते। बच्चे ने दुआ पढ़ी कि नहीं, अल्लाह का नाम लिया कि नहीं, इसने कलमा पढ़ा कि नहीं, आयतुल कुर्सी इसने पढ़ी कि नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं।
اپنے بچوں کو سلائے دعاؤں کے ساتھ، آیت الکرسی پڑھواوے، سورہ فاتحہ پڑھواوے، درود پاک پڑھواوے، اور ان جو ہے دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو سلائے. ان دعاؤں کا اثر پڑے گا، بچے نیک بنیں گے. اللہ معاف کرے یہ ہمارے گھروں سے جا رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، اور اپنے بچوں کو کہنا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بیٹا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور تو یہ کہیں سنے کہ کسی ملک میں، دنیا کے کسی کونے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بیٹا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے وہ، اب نبی آنے والے نہیں ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ خاتم النبیین ہیں. ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اپنے دلوں کو یقین کو صحیح کرنا، اتنی محنت کرنا، اتنی محنت کرنا، اتنی محنت کرنا کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو اللہ کی بڑائی کے بول ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہو. اتنی محنت کرنا. بچہ پورا سال اچھی محنت کرتا ہے تو امتحان میں، ایگزام میں اچھے ٹکے سے پاس ہوتا ہے، اور جو ادھر ادھر دفتر چھپا کر گھومتا ہے، اسکول میں جاتا نہیں ہے، مدرسے میں آتا نہیں ہے، چھوٹے موٹے عذر کرتا ہے، اور پھر اس کا امتحان جب لیا جائے تو ممتحن جب پوچھتے ہیں تو یہ سر کھجالتا ہے، اس نے محنت کی نہیں، یہ پابندی کے ساتھ مدرسے میں، اسکول میں آیا ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے اچھی طرح پڑھائی کی ہے تو ایگزام میں اچھے ٹکے سے پاس ہوگا. ایسے دنیا میں اللہ کے بول، اللہ کے بڑائی کے بول جو بولتا رہے گا، اللہ کو پہچانے گا، موت کا وقت آئے گا تو یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے دربار میں جائے گا. درخت ہوتا ہے، درخت وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جھکا ہوا درخت دیکھا نا آپ نے کہیں؟ جھکا ہوا درخت جب ہوا کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے جب وہ گرتا ہے تو کون سی طرف گرتا ہے؟ جس طرف جھکا ہوا ہے اسی طرف وہ گرتا ہے. ہم بھی اپنے ایمان کی اعمال کی اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ موت آئے تو اسی میں آ جائے، موت آئے تو اسی میں آ جائے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین، میرے گھر کا بچہ بچہ اللہ کو پہچانے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو جمع کیا. اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ کو نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کی فکر ہے. میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کو پہچانے. وہ بڑی طاقت والا، بڑا خالق، بڑا مالک، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اتنا بڑا رب ہے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا. آج اللہ معاف کرے ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. گاڑی لے کر جاتے ہیں اور دور سامنے نظر آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، موقع دیکھتے ہیں کہ کیا واپس ہو جائے. اس کا پاور ہمیں پتا ہے، پاور ہمیں اس کا پتا ہے. اللہ معاف کرے ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، اسی لیے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم نے اس کے پاور کو پہچانا نہیں ہے. اس لیے نیت ارادہ کرو کہ انشاءاللہ موت تک کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز اللہ کا بڑا حکم ہے. قرآن کریم جیسی کتاب کہاں آئی؟ دنیا میں. روزہ دنیا میں، زکوٰۃ دنیا میں، حج دنیا میں، اور نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا اور ہاتھوں ہاتھ نماز کا تحفہ دیا. نماز اتنی بڑی قیمتی اللہ کی عبادت ہے. چوری کو گناہ سمجھا، زنا کو گناہ سمجھا، نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھا ہی نہیں. نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا ہم نے، حالانکہ نماز چھوڑنا تو اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا.
कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत पर सबसे पहले नमाज फर्ज की है और कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज का एहतिमाम करना, अपनी जात से भी अपने घर वालों की भी नमाज की फिक्र करना। मस्जिद में अजान हो रही है, मुअज्जिन बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, फिर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। बेटा घर में बैठा है, अपना मोबाइल चला रहा है, हमारी जिम्मेदारी है उस बेटे को कहे, बेटा मस्जिद में अल्लाह ने बुलाया है। दुनिया के छोटे मोटे इंसान बुलाते हैं तो आदमी कितना दौड़ कर जाता है। छोटे मोटे दुनिया के इंसान बुलावे तो कितना दौड़ कर जाता है। कि किसने बुलाया? अल्लाह। इतने बड़े रब ने अपने घर में बुलाया है। अल्लाह के घर में जाने वाला अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह पाक उसके मेजबान है। अब बताओ अल्लाह की मेजबानी कैसी होगी? मेरे घर में जो आएगा मैं इसको राहत दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे घर में आएगा तो मैं उसको राहत दूंगा। अब अल्लाह जिसको राहत दे, बोलो उसकी जिंदगी कोई खराब कर सकता है? राहत चाहते हो? नियत और अल्लाह के घर में एहतिमाम के साथ आएंगे। 5 वक्त अल्लाह के घर में आएंगे और अपनी घर की खवातीन को घरों में नमाज की फिक्र करवाएंगे। हम भी नमाजी बने, अपने घर की खवातीन भी नमाज पढ़े। बच्चा 7 साल का हो गया, अब नमाज की फिक्र है, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है। बेटी हो गई 7 साल की, अपनी बीवी से कहा कि उसको नमाज पढ़ाओ, अपने साथ में नमाज पढ़ाओ। अब 10 साल का लड़का हो गया तो अपने साथ में मस्जिद में लेकर आए कि बेटा मस्जिद में चलो, बेटा नमाज पढ़ने, नमाज का वक्त हो गया। स्कूल जा रहा है, बेटा स्कूल में नमाज का वक्त आ जाए, नमाज मत छोड़ना। ट्यूशन जा रहा है, बेटा शाम को असर मगरिब के वक्त में ट्यूशन में होते हो, सर से छुट्टी लेकर नमाज को चले जाना, नमाज मत छोड़ना। बच्चा जॉब पे जा रहा है सुबह में, ए बेटा कारोबार पे जा रहा है, नमाज मत छोड़ना। ये घर के बड़ों की जिम्मेदारी है। इसलिए हजरत शेख ने फज़ाइल सदकात में एक जुमला लिखा है, वुसअते रिज़्क़ का वादा एहतिमामे नमाज पर मौकूफ है। ज्यादा थकने पर, एक दुकान की 2 दुकानों पर, एहतिमामे नमाज पर। जितना नमाज का एहतिमाम होगा, अल्लाह के खजाने से इतनी रोजी आएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी 5 वक्त एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पाक सबसे पहले इसके रोजी का मसला हल करेंगे। इसके रोजी का मसला अल्लाह हल करेंगे नमाज की बुनियाद पर। आकर देखे तो सही, हम एक किताबों में वाकया मिलता है, एक बुजुर्ग एक महल्ले से जा रहे थे। देखो इस वाक्य को ध्यान से सुनो। बुजुर्ग जा रहे थे गली से, महल्ले से। एक घर वालों ने शिकायत की कि हजरत हमारे घर में कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन बचता नहीं है, महीना पहले पूरा होने से पहले खत्म हो जाता है। जो आज हो रहा है 25 तारीख के बाद तो आदमी को कितना मुश्किल मसला हो जाता है। 2 इधर से लेता है, 2 उधर से लेता है। अरे ऐसा हो रहा है कि नहीं? उस फैमिली ने कहा बुजुर्ग से कि हजरत हमारे घर में कमाने वाले बहुत हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है। बुजुर्ग ने फरमाया तुम्हारे दरवाजे में पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो दरवाजे में। इन्होंने पर्दा डाल दिया। अब इनके घर में बरकत शुरू हो गई, अल्लाह का एहसान फजला हो गया। वो बुजुर्ग दोबारा वहां से गुजरे तो उन्होंने बुलाया कि हजरत आपने पर्दा डालने को कहा, हमने पर्दा डाल दिया, बरकत भी अल्लाह के फजल से शुरू हो गई। क्या बात है? पर्दा और घर में बरकत दोनों में ताल्लुक क्या है? आप यूं कहते हैं कि एक बेटा कमाता है, दूसरे को भेजो तो समझ में आता। आप कहते एक दुकान है, दूसरी खोल दो तो समझ में आता। आप कहते दिन में कमाते हो, रात में कमाओ तो समझ में आता। पर्दा डालने को कहा, हमने पर्दा डाला, अब बरकत दोनों में समझ में नहीं आई बात। बुजुर्ग ने फरमाया तुम्हारे महल्ले से एक आदमी गुजरता था बेनमाजी,
اس کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی تھی تو اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی. میرے عزیزوں، ایک محلے سے بے نمازی گزرتا ہے، اس کی نگاہ گھر میں پڑتی ہے، گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے. میرے خود کے گھر میں اگر بے نمازی موجود ہوں گے تو میرے گھر کا کیا حال بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ نماز کا اہتمام، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اگر کھڑے کھڑے نہ پڑھ پائے تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ پاوے تو سو کر پڑھے، اور سو کر بھی نہ پڑھ پاوے تو اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھے نماز. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اپنی خود کی فکر کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرنا. میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. نماز اللہ کا بڑا حکم ہے. چھوٹے چھوٹے ادھر کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے، چھوٹے چھوٹے ادھر کی وجہ سے ادھر ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے گئے، کئی وقت کی نمازیں چھوڑ دی. بیٹھے بیٹھے موبائل چلا رہے، کتنے وقت کی نمازیں چھوڑ دی. چھوٹی موٹی کاروبار دکان لے کر بیٹھے ہیں، کئی وقت کی نمازیں چھوڑ دی. اور شادی میں تو کیا کہنا، نہ دلہا نہ دلہن نہ باراتی. حالانکہ نکاح تو سنت ہے اور نماز فرض ہے. نکاح کیا ہے؟ سنت، اور نماز فرض ہے. ہم اس کا ابھی تک فرض نہیں کر پائے کہ نکاح کے چکر میں ہم نے نماز کو چھوڑا. نماز اللہ کا بڑا حکم ہے. نماز کا ہر حال میں اہتمام کرنا. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. قبر میں اگر عذاب آئے گا تو ایک جانب سے عذاب آئے گا تو یہ نماز اس عذاب کو دور کرے گی. اس عذاب کو نماز کہے گی پرے ہٹ، یہ تو میرا دوست ہے، جب تک یہ میرا اہتمام کرتا تھا تو اس کے پاس نہیں آ سکتا. نماز روکے گی، روزہ روکے گا، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، عذاب کو روکیں گے. میرے عزیزوں، اگر یہ سب ہمارے پاس پونجی نہیں ہے تو ہمارا قبر میں کیا حال بنے گا؟ اللہ معاف کرے ہمیں. اس لیے میرے بھائی، ہر حال میں نماز کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو نماز کی طرف لانا. میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میرا جوان بیٹا گھر میں لحاف اوڑھ کر سویا ہے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، مجھے بے چینی ہونی چاہیے. میرا بیٹا بغیر نماز کے کیسے ہے؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی نماز کی وہ فکر کرے. تو جو احباب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن جو گھروں میں جائیں گے وہ نماز کو لے کر جائیں، قرآن کی تلاوت کو لے کر جائے، اللہ کے ذکر کو لے کر جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر جائے، اللہ کے دین کو اپنے گھروں میں لے کر جائے. نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنا. آج اللہ معاف کرے، تلاوت کا ماحول رمضان میں بنتا ہے تو رمضان میں کرتے ہیں، یا کبھی جمعہ کے دن پڑھ لیتے ہیں. بیٹا اگر بات نہیں مانتا تو مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو سمجھاؤ کہ باپ کا کیا تیرے پر حق بنتا ہے. یہ میرے سامنے بولتا ہے. ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیوی نہیں مانتی، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ میں ایسا کچھ تعویذ دو، ایسا کچھ دو علاج کہ میری بیوی کو سمجھ پڑے کہ کیا حق بنتا ہے اپنے شوہر کا. اگر باپ صحیح نہیں چلتا تو بیٹا کہتا ہے میرے ابا کو سمجھاؤ کہ اولاد کا تجھ پر کیا حق بنتا ہے. ارے ایک دوسرے کے حق کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی کتاب کا بھی ہم پر کوئی حق نہیں ہے. قرآن کا حق ہے. علماء نے لکھا ہے سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا تلاوت کے ذریعے سے، یہ قرآن کا حق ہے. اگر نہیں آتا تو سیکھے. بڑے تعجب کی بات ہے، ہم مسلمان ہو کر اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں
لیکن اللہ کی کتاب ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. کسی بھی عمر میں آدمی قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے. اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جائے اور روزانہ تھوڑا تھوڑا نورانی قاعدے کے ذریعے سے پڑھنا شروع کرے. بولو دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی کوئی کالج ہے اگر کوئی پہلے دن اسکول میں گیا اور ABCD اس کو سکھائی اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کو لوئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, ہے کوئی کالج یونیورسٹی؟ اگر ایک بچہ, ایک انسان, ایک مسلمان اگر تختی ہاتھ میں لی اور الف با پڑھنا شروع کیا اور دل میں ارادہ تھا میں حافظ بنوں گا اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی, کل قیامت کے دن حافظوں کی صف میں کھڑا ہوگا وہ. اللہ کی کتنی بڑی دین ہے ہمارے اوپر. ابھی تو الف با شروع کیا ہے اور کہاں کھڑا ہوگا؟ حافظوں کی صف میں. قرآن کریم کی تلاوت حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں روایت بیان کی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ قرآن اس کے موت کے وقت میں خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کے کفن اور اس کے سینے کے بیچ میں بیٹھ جائے گا. اور اس کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو یہ اور فرشتے سوال کرنے والے منکر نکیر اس کی قبر میں آئیں گے تو یہ خوبصورت آدمی کی شکل میں جو قرآن ہے وہ یوں کہے گا اے فرشتوں تم جلدی سے سوال کر کے واپس چلے جاؤ, یہ تو سچا پکا میرا دوست ہے, میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہ پہنچا دوں. قرآن کہے گا جس سے آج ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا, ایک رکوع تو ایک رکوع لیکن روزانہ پڑھنا. کاروبار پہ جانے سے پہلے کاروبار میں آئے, مسجد میں جلدی آ گئے, اب قرآن کریم کو پڑھیں. قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے تو غافلین میں نہیں ہے اور شیطان کا اس پر زور نہیں چلے گا. شیطان آدمی پر اسی وقت زور کرتا ہے جب آدمی کو غافل پاتا ہے. غافل پاتا ہے. اللہ کا ذکر اہتمام کے ساتھ کرنا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں صبح شام 3 تسبیحات بتائی. تسبیحات کا اہتمام کرنا. آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ 3 تسبیح صبح شام پڑھیں گے روزانہ. پہلی تسبیح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ روزانہ صبح شام پڑھنا. اپنے اس کلمے کا اللہ کے نام کا ایک اثر ہے, دل اس کے ذریعے سے منور ہوں گے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اس کی صفائی کا کام کیا چیز دے گی کہ اللہ کا ذکر. کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو صابن کے ذریعے دھوئے جاتے ہیں اور لوہے پہ زنگ لگتا ہے تو آگ کی بھٹی میں تپا کر اس زنگ کو دور کیا جاتا ہے کاٹ کو. ایسے دلوں کا میل کس سے دور ہوگا بھائی؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کا نام لے, اللہ کو صبح شام یاد کریں. چلتا پھرتا اپنی سواری پہ جا رہا ہے زبان پر لا الہ الا اللہ ہے, بازار میں جا رہا ہے چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے, اپنے گھر میں ہے اللہ کا نام لے رہا ہے. اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا بناوے, بیوی کھانا بنا رہی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ, جھاڑو لگا رہی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ, کپڑے دھو رہی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو یاد کرنا, صبح شام اللہ کو یاد کرنا. اور دوسری چیز کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا. اللہ پاک نے فرشتہ بنایا ہے
جب بندہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ ہمارا درود لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے، ہمارا اور ہمارے ابا کا نام لے کر کہتا ہے اے اللہ کے محبوب فلانے نے فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا انسان ہمیں یاد کرے اور کسی نے اگر ہم کو کہا کہ فلانا آپ کو یاد کرتا تھا تو آدمی فلانی سماتا مجھے یاد کرتا تھا۔ یہ کس کے دربار میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا وہ کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ اللہ سے، نبی علیہ السلام سے قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ درود پاک۔ صبح شام درود پاک پڑھنا، اپنے گھر میں بھی اس کی فکر کرنا اہتمام کے ساتھ۔ اور تیسری تسبیح کہ استغفار کی کثرت۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس کے باوجود استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ اور آج تو اللہ معاف کرے آدمی کی آنکھ اٹھتی ہے بغیر گناہ کو لیے واپس لوٹتی نہیں ہے۔ آدمی کی آنکھ اٹھتی ہے تو بغیر گناہ کو لیے واپس لوٹتی نہیں ہے۔ تو استغفار بھی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، بیٹا ہمیشہ 24 گھنٹے تیری زبان پر ربی اغفرلی ہو، اس لیے کہ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہوتے، دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تیری زبان پر ربی اغفرلی آیا اور وہاں سے مغفرت کا دروازہ کھلا، بیٹے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ربی اغفرلی ربی اغفرلی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، مسجد میں پڑاؤ ڈالا۔ دیکھو استغفار سے کتنے کام ہوتے ہیں۔ پڑاؤ ڈالا مسجد میں، عشاء کی نماز ہو گئی، مؤذن صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے مسجد بند کرنی ہے، آپ باہر نکلیے۔ آج دیکھتے ہیں نا اپنی مسجد میں کوئی آیا تو مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ باہر جاؤ، یہاں آپ کو قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے تالا لگانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو مسافر ہوں، رات کا وقت ہے، آدھی رات کو کہاں جاؤں گا، میں فجر کی نماز پڑھ کے آگے نکل جاؤں گا، مجھے رہنے دیجئے۔ مؤذن صاحب کو اور غصہ آیا، کہا جلدی سے باہر جاؤ ورنہ تم سے پہلے تمہارا بیگ جائے گا، باہر نکلو جلدی۔ یہ اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکلے۔ مسجد کے باہر ایک آدمی روٹی بنا رہا تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، اس کا تنور جل رہا تھا کہ وہاں تھوڑی سی مجھے آرام بھی مل جائے گا۔ وہاں جا کر بیٹھے اس کے پاس، روٹی بنانے والے کے پاس۔ وہ روٹی بنا رہا، آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پینڈے بنا رہا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روٹی بیل رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توے کے اوپر روٹی الٹ پلٹ کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بزرگ نے فرمایا کہ بھائی تو کتنا سارا استغفار کرتا ہے۔ روٹی بنانے والے نے یوں کہا حضرت یہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ساری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، میں جو مانگتا ہوں اللہ دیتے ہیں، بس میری ایک تمنا باقی رہ گئی ہے، ایک تمنا باقی میری۔ کیا تمنا ہے؟ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے کے علاقے کے بڑے امام ہیں، میں چاہتا ہوں استغفار کی برکت سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ امام صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، اس کو گلے سے لگایا اور کہا بھائی استغفار کی برکت سے اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ دھکے مار کے مسجد سے نکلوایا، دھکے مار کر مسجد سے نکلوایا ان کی ملاقات کے لیے۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. استغفار کرو گے اللہ پاک آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ خوب مال میں برکت دے گا. استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ گود کو ہری بھری کر دے گا. قرآن میں سورہ نوح میں مال کس سے ملے گا؟ استغفار کی برکت سے. اولاد استغفار کی برکت سے. آسمان سے بارش استغفار کی برکت سے. یہ استغفار کی طاقت. تو صبح شام 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے. 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. جو دن میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا. ذکر و اذکار کی فکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. مسنون دعائیں مقبول دعائیں. مسنون دعائیں کون پڑھتا تھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. آپ جو دعا پڑھتے تھے وہ کہا جاتی تھی اللہ کے عرش کے پاس. گویا ان مسنون دعاؤں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دیکھا ہوا ہے. تو ہم بھی پڑھیں گے تو کہاں جائے گی؟ مسجد میں آیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول لے. اب یہ دعا پڑھی، اب یہ دعا سیدھی کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس. اور وہاں سے پھر کیا ہوں گے؟ رحمت کے دروازے کھلیں گے کہ مسنون دعائیں مقبول دعائیں ہیں. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان دعاؤں نے دیکھا ہے. موقع محل کی مسنون دعائیں یاد کرنا، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، کپڑے پہننے کی، اذان کے بعد کی، سواری کی، یہ مسنون دعائیں اس کو یاد کرنا، اہتمام کرنا اس کا. اللہ معاف کرے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے جس کی وجہ سے دعائیں آج مسلمان کو یاد نہیں ہے. سفر کی دعا یاد نہیں ہے، مسجد میں آنے کی دعا یاد نہیں ہے. کہ دعاؤں کو یاد کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا. وقت نکالے آدمی، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام. اور اللہ سے دعا مانگنے کا بھی اہتمام کریں. یہ بھی عمل چھوٹا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، عمل چھوٹا ہوا ہے. مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. دنیا میں اگر کسی نے ہمارے پاس 500 روپے مانگے یا ہم کسی کے پاس مانگے تو پہلی بار تو وہ پہلی بار دے گا، اور دوسری بار جب میں ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا یار پاکٹ گھر بھول کے آیا ہوں. ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بار میں ہم کو دیکھ کر دور سے کبھی آیا ہے 500 مانگے گا. یہ دنیا کے انسانوں کا حال ہے. اور اللہ کی ذات وہ بڑا مالک، بڑا خالق ہے، اگر اس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے. میرے بندے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ بلکہ اخیر رات میں اللہ پاک اپنے فرشتوں سے ندا لگواتے ہیں، آواز لگواتے ہیں، اے میرے فرشتوں آواز دو، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کروں، ہے مجھ سے کوئی توبہ چاہنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں. اللہ پاک اعلان کرواتے ہیں، اللہ پاک اعلان کرواتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کرنا. 24 گھنٹے میں ایک تھوڑا سا وقت نکالنا کہ جس میں ہمیں سارے دکھڑے اللہ کو سناوے. انسانوں کو سنائیں گے تو کیا بنے گی؟ وہ شکایت بنے گی. انسانوں کو دکھڑے سنائیں گے تو شکایت بنے گی. اور وہ ہمارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے؟ اوپر سے منہ بنائے گا یار آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، برا مناسب بات نہیں ہے، لیکن اندر سے کیا ہوگا؟ بہت خوش ہوگا، بہت اچھلتا ہے. برابر ہے. یہ انسانوں کا حال ہے.
اور اللہ سے اگر یہی دکھڑے سنائیں گے تو کیا بن جائے گی؟ دعا بن جائے گی. انسانوں سے کہیں گے تو شکایت ہو جائے گی, اور اللہ سے کہیں گے تو دعا بن جائے گی. مانگ اسی سے جو دے خوشی سے, اور نہ کہے کسی سے. خوشی خوشی اللہ دیتا ہے اپنے مانگنے والے بندوں کو. اللہ سے مانگنا, دعاؤں کا اہتمام کرنا, اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا, اپنے سارے مسائل, سارے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے اپنی دعاؤں کو نماز کے بعد کے لیے رکھو, اور فرائض نمازوں کے بعد اپنے دعائیں اللہ سے مانگو. اپنی دعاؤں کو رکھو, اور پھر فرائض نمازوں کے بعد اپنے سارے دکھڑے اللہ کو سناؤ. دعاؤں کا اہتمام, اللہ سے دعا مانگنا, اپنے گھر میں اس کا ماحول بنانا. 24 گھنٹے میں ایک تھوڑا سا ایسا وقت نکالنا کہ ہم اپنے رب سے عاجزی کریں, اپنے رب سے مانگیں, اپنے رب سے مانگیں. یہ سارے خزانے اسی کے ہیں. بیٹا کس سے مانگتا ہے؟ اپنے ابا سے مانگتا ہے کہ پڑوسی سے مانگتا ہے؟ ابا سے مانگتا ہے. یہ ہمارا رب ہے, یہ سارا اسی کا ہے, تو ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اپنے رب سے مانگیں گے. ہمارا اللہ بڑی طاقت والا, خزانے اس کے پاس, اس سے مانگنا ہے. اور اس کو مانگتے مانگتے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, نبی علیہ السلام والے اخلاق سیکھنا. ایک زمانہ وہ تھا ماضی میں, اگر کوئی غیر کہیں سے نکل گیا اور تکلیف دینے والی چیز وہاں پڑی ہوتی تھی, وہ غیر دوبارہ آتا تھا وہاں, تو وہ چیز اگر ہٹی ہوئی ہوتی وہ اندازہ لگا دیتا تھا کہ 100% یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے. اور اگر چیز پڑی رہتی تو وہ کہتا تھا 100% یہاں سے کوئی مسلمان کا گزر نہیں ہوا. یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے, جسے کل مغرب بعد ہم نے واقعہ سنا مولا کی زبان سے. مسلمانوں کے اخلاق, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی, اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. دنیا میں ساری چیزیں دوبارہ مل جاتی ہے, ایک ماں باپ ایسی نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی. قرآن نے منع کیا اف ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اف سے نیچے کوئی لفظ ہوتا, اللہ قرآن میں اس کو بیان فرماتے کہ جو ہے اف سے نیچے کوئی نہیں, اف بھی مت کہو. اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا, زور سے آواز سے نہیں بولنا. ماں باپ کی خدمت کرنا. اپنے ماں باپ کو جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنی مرتبہ اس کے کھاتے میں حج کا ثواب لکھا جائے گا. ماں باپ بڑی نعمت ہے, اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں. کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں ماں باپ کی خدمت کے. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. صبح کاروبار پہ جا رہا ہے, اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر جا رہا ہے. شام کو آیا ہے, اپنے ماں باپ کے پاس پہلے آیا, دعائیں لی, کہ یہ دعائیں, ماں باپ کی دعائیں آدمی کو چلائے گی. ماں باپ کی دعائیں آدمی کو چلائے گی. ماں باپ کی دعا بڑی نعمت ہے. اپنے ماں باپ کا خوب خیال کریں. واقعات وہ بن رہے ہیں. ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب نظر مجھے آتا نہیں ہے, مجھے چشمے کی ضرورت ہے. بیٹا دھیان نہیں دیتا, باپ کا انتقال ہو گیا. پرانے ابا کے چشمے کہیں سے نکلے اس کو سنبھال کر رکھے. رشتہ دار آتے ہیں تو کہتا ہے میرے ابا کے چشمے. جب ابا کو چشمے کی ضرورت تھی تب دلائے نہیں, اور اب کیا کر رہا ہے, اپنے ابا کے چشموں کو میوزیم میں رکھا ہے. جو آتا ہے اس کو دکھاتا ہے کہ میرے ابا کے پرانے چشمے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اپنے بیوی بچوں کا جیسے خیال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا ایسا ہی خیال کرنا.
माँ बाप की दुआएं लेना, माँ बाप की दुआएं लेना। माँ बाप की दुआएं आदमी को खूब दुनिया में तरक्की देगी, बड़ी जिंदगी में रंग लाएगी। माँ बाप की दुआएं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से पड़ोसियों के इतने हुकूक लेकर आए कि हमें तो ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं पड़ोसियों को हमारे माल का वारिस न बना दे। पड़ोसियों के हुकूक, आज मेरी वजह से मेरा पड़ोसी महफूज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में अच्छा कुछ खाना बनाओ और पड़ोस में कोई गरीब रहता है तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डालकर उसके वहां पहुंचाओ, उसके वहां पहुंचाओ। और हमारे बच्चे अगर इनके खाने के लिए अच्छी कोई चीज लाए हैं और हमारा दिल नहीं कहता पड़ोस में देने का, तो अपने बच्चों के हाथों में अच्छी चीजें लेकर बाहर मत जाने दो, इनको घर में खिलाओ। और उसके छिलके वगैरह खुले आम मत फेंको। पड़ोसियों के हुकूक। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इनके एक ही दीवार में यहूदी रहता था, उसको मकान बेच रहा था। तो कहा कितनी कीमत? अपनी भाषा में 2000 रुपये कहा, 2000 रुपये। तो लेने वाले ने कहा कि भाई पूरी सोसाइटी एक जैसी है, सबके मकान की कीमत 1000 रुपये है और तुम 2000 क्यों लगाते हो? सबके 1000 है। तो उस यहूदी ने कहा, यहूदी है, उसने कहा 1000 रुपये तो मेरे मकान की कीमत है और 1000 रुपये अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जैसे पड़ोस की है। ऐसा पड़ोस किसी को नहीं मिलेगा। ऐसी जिंदगी गुजारना पड़ोस की कीमत लगे। अपने पड़ोसियों के साथ खैर खाई। कोई गरीब है, बेवा है, यतीम है, इनके साथ खैर खाई करना, मोहब्बत के साथ मिलना। ऐसा नहीं कि इधर उधर देखा, कोई देखता नहीं है तो हमारे बच्चे ने जो खाए थे चॉकलेट वगैरह, वेफर वगैरह, उसकी पन्नी उसके आंगन में डाल दी, या कोई नहीं देखता, वो न सोने वाली आंखें उसकी देख रही है, अल्लाह देख रहा है। अपने पड़ोसियों के साथ खैर खाई का मामला करना, अपने रिश्तेदारों के साथ खैर खाई करना, ये सीखने की चीज है, अपनी जिंदगी में लाने की चीज है। लोग हमारी चीजों के प्यासे नहीं है, लोग हमारी मोहब्बतों के प्यासे है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना, ऐसी जिंदगी गुजारना कि अगर हम महल्ले से मकान को छोड़कर जाएं तो पड़ोसियों की आंखों में आंसू हो, अरे तुम हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? पड़ोसियों की आंखों में आंसू हो कि तुम हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? तुम हमारे सुख में दुख में साथ देते हो, बीमारियों में काम आते हो, खुशियों में काम आते हो, तुम कहां जा रहे हो? ऐसी अपने पड़ोस में जिंदगी गुजारना, ये मतलूब है। इस काम के जरिए से ये चाहा जा रहा है अखलाक जिंदगी में आवे। नबी अलैहिस्सलाम के क्या आला अखलाक थे। ईमान वाले नहीं, गैर भी आपके अखलाक से मुतासिर हो जाते थे। मस्जिद नबी में कैदियों को लाया जाता था, इनको सुतून से बांधते थे, तो सहाबा के वो अखलाक, इनके मामलात को देखकर वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते थे। ये दीन हमें अल्लाह पाक ने दिया है, ये अखलाक हमें दिए अपने नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते से, अपनी जिंदगी में उसको लाना और हर अमल को इसलिए करना मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लोग मुझे कहे बड़ा ईमानदार है, उसके लिए मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए काम करना, इसलिए कि बदला अल्लाह से लेना है, बदला अल्लाह देंगे। और अगर इखलास नहीं है तो कयामत के दिन ये कहा जाएगा कि जाओ तुमने नमाज जिसके लिए पढ़ी थी उससे बदला ले लो। कहा जाएंगे आदमी के जिस्म पर तो लिबास भी नहीं होगा, क्या देगा हमें वो? जिस्म पर तो लिबास भी नहीं होगा, हमें वो क्या देगा?
جاؤ جس کے لیے تم نے روزہ رکھا تھا اس سے بدلہ لے لو، تم نے زکات صدقہ جس کے دکھانے کے لیے دی تھی اس سے بدلہ لے لو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا، اس لیے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ اس انداز سے دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہر نیک عمل کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ایسے اپنے نیکیوں کو بھی چھپاوے۔ آدمی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ایسے کیا کرے؟ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاوے۔ یہ نہ کہے کہ میں تھا تو ہو گیا، میں ساتھ میں تھا تو کام ہو گیا، ورنہ تو نہیں، اللہ نے کیا، میرا اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا، مجھے اللہ سے بدلہ لینا ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر نیک عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ بھئی دوائی کہاں ملے گی؟ میڈیکل میں ملے گی کہ سبزی کی دکان میں ملے گی؟ دوائی کہاں ملے گی؟ میڈیکل میں ملے گی۔ اور سبزی کہاں ملے گی؟ سبزی کی دکان میں ملے گی۔ ایسے ہی مبارک پیارا دین کہاں ملے گا؟ اللہ کے راستے میں ملے گا۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے، دیکھا ہے پانی میں ڈوبے ہوئے کو، یا تو سمندر علاقہ ہے، پانی میں ڈوبے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے تو پانی میں ڈوب جاتے اس کو کیا کرتے؟ پہلے پانی سے باہر نکالتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے اس کو؟ پانی سے باہر نکالتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر سے پانی نکالتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، اس کا پیٹ دباتے ہیں کہ اس کا پانی نکل جائے تو بچ جاوے، اللہ پاک اس کو بچا دیں گے۔ تو پہلے اس کو کیا کیا؟ پانی سے نکالا، اور پھر کیا کیا؟ اس کے اندر سے پانی نکالا۔ ہم سب دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس راستے کے ذریعے، اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے پہلے ہمیں دنیا سے نکالتے ہیں 40 دن 4 مہینے 3 دن کے لیے، اور پھر 40 دن 4 مہینے جا کر وہ تعلیم کے حلقوں میں، گشتوں میں، ملاقاتوں کے ذریعے سے، راتوں میں رونے کے ذریعے سے اندر سے دنیا نکالی جاتی ہے کہ دنیا اندر سے نکلے اور آخرت آوے۔ اسی لیے نکالا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے کام کہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے نکالتے ہیں اور پھر اندر سے دنیا نکلے، دنیا کی فنا ہونے کو اس کے دل میں آوے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور آخرت بھلی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، آپ موبائل لینے دکان پر جاتے ہو تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ مت لو، یہ لو، یہ اچھا ہے، تمہارا لمبا چلے گا، اور اس کے 10,000 روپے زیادہ ہے لیکن یہ اچھا چلے گا۔ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ 5-25 دیکھنے کے نہیں، اس کو ہی لے لو، کیونکہ جس نے موبائل کی دکان ہے وہ کہہ رہا ہے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ وہ اللہ فرما رہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ بولو ہمیں کس کے لیے محنت کرنی چاہیے بھائی؟ ارے کریں گے محنت، اس کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے کہ زندگیوں میں دین آ جاوے۔ اس کے لیے ہم سب کو ارادے عزائم کر کے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جانا ہے۔ اب ہمت ارادہ کر کے بتاؤ، ماشاءاللہ آپ 1 گھنٹے سے مکمل 1.25 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہیں، دل میں بات آئی ہے، آپ اجتماع میں اس نیت سے آئے تھے کہ ہم جا کر دین کی بات سنیں گے، لیکن دلوں میں جذبات بن رہے ہیں، نہیں یہ کرنے کا کام ہے، یہ دین کو سیکھنا ہے اور مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اب ہمت ارادہ کر کے بتاؤ کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ ہمت کرو، ارادہ کرو، اللہ لے جائے گا۔ بتاؤ، جن کے ارادے ہیں وہ بھی بتاؤ، جن کے ارادے نہیں وہ بھی کھڑے ہو کر بتاؤ، جو تیار ہو کر آئے وہ بھی بتاؤ، جن کی جماعتیں بن کے آئی وہ بھی بتاؤ، بولو کون ہمت ارادہ کرتا؟ ہمت مردہ مدد خدا، ہمت کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ جی عبد القدیر بھائی، اللہ قبول فرماوے، اللہ آپ کے لیے آسان فرماوے، اللہ اپنے خزانے سے اسباب مہیا فرماوے، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ بھائی، محمد اشرف بھائی اجتماع سے جاؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا ماشاءاللہ، جماعت میں ہو؟ کہاں کی جماعت ہے؟
دلی کی جماعت ہے, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. چلے کی ہے 4 مہینے کی ہے, 4 مہینے کرے, بہت اچھا بہت اچھا, اللہ مبارک کرے, اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی, دیکھو مہمان جماعتیں ماشاءاللہ بتا رہی ہے, ہم تو گھر پہ ہی ہے تو ہمیں تو نکلنا اور آسان ہے. بتاؤ بھائی, اور ہمت ارادہ کرو. ارے کام کرنے سیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں, کام کرنے کا ہے کہ نہیں, تو پھر کب کریں گے؟ موت سے پہلے کرنا ہے بھائی. اب موت کب آ جائے گی کیا بھروسہ, اچانک دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. اس لیے اس سے پہلے ہمت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور اللہ کے دین کے لیے دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا اور اللہ کے بندوں میں جاؤں گا اور اللہ کی پہچان, نبی علیہ السلام کی پہچان, اور میں موت آخرت قیامت کو اتنا بولوں گا کہ میرا آسان ہو جائے. اور بتاؤ بھائی, کیا نام آپ کا؟ محمد اقبال. اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. اور بتاؤ بھائی, نوجوان بھی بتاؤ ماشاءاللہ, نوجوانوں کی جوانی اللہ کے راستے میں لگے. یہ جوانی اللہ نے اس کے لیے دی ہے, جوانی کا حساب تو الگ سے ہوگا. ہماری جوانی اللہ کے راستے میں لگے. جوانی کے عالم میں آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے گا اور دین سیکھے گا تو آگے کی زندگی اللہ اس کی خوشگوار بنا دیں گے. اور بتاؤ بھائی, اب جب بھی یہاں سے تخت سے آپ کو اعلان ہوگا اور آپ کو بلایا جائے گا تو آپ نیت کرو کہ خود بھی انشاءاللہ اور جتنے بھی دوست احباب ہیں, جتنی بھی یہاں نمازوں کے بعد کی مجلسیں ہوگی, ان انشاءاللہ ساری مجلسوں میں ہم شریک رہیں گے اور آگے بڑھ کر بیٹھیں گے. پیچھے اپنے بستر کے پاس نہیں, آگے بڑھ کر بیٹھیں گے. یہاں بلایا جا رہا ہے, ہم آگے بیٹھیں گے انشاءاللہ, دین کی بات سنیں گے. اور 10 بجے تعلیم کا حلقہ لگے گا تو انشاءاللہ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہم تعلیم کے حلقوں میں فکروں کے ساتھ اپنے اپنے حلقے کی تعلیم میں بیٹھے, اپنے دوست احباب کو بھی جڑے. پتہ نہیں کون سی بات دل پہ لگ گئی, اس کی زندگی صحیح ہو گئی, پورا ثواب اس کو میرے کھاتے میں آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. اور دعا تک اہتمام کے ساتھ یہیں پر رہیں گے اور جم کر انشاءاللہ دین کی بات سنیں گے, اللہ سے مانگیں گے. اور اجتماع ایک ماحول ہوتا ہے, اپنے دوست احباب کی انشاءاللہ ہم تشکیل بھی کریں گے تاکہ وہ یہی سے اللہ کے راستے میں جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ان ساری کہی سنی باتوں پر ہم سب کو اخلاص اور یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ.